بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالوں جو آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈائر اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ تو شکریہ آپ کے وقت کا، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سلسلہ گفتگو کی آج 19ویں نشست ہے۔ غامدی صاحب نے جس ادارے کی بنیاد رکھی اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، کیا وہ طریقہ کار ہے جس سے دین کے علماء معاشرے میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ ہم سے پہلا نقطہ کل زیر بحث آیا تھا کہ عالمی سطح پر تشکیل بالقرآن کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد دو مزید نکات ہیں جو ادارے سے متعلق ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق خدا کی شریعت اور ایمان و اخلاق کی تعلیم دی جائے، اور تیسرا نقطہ ہے کہ دین کے صحیح الفکر علماء اور محققین کو فیلو کی حیثیت سے ادارے کے ساتھ متعلق کیا جائے اور ان کے علمی، تحقیقی اور دعوتی کاموں کے لیے انہیں ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں۔ یہ جو دوسرا اور تیسرا نقطہ ہے، آپ نے اس طرح فرمایا تھا کہ تعلیم و تربیت ہی اصلاً علماء کا کام، ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کو آپ نے فروغ دینا ہے، اس کی اشاعت کرنی ہے، اس کو مختلف ذرائع سے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد یہی کیا وہ دو بنیادی کام نہیں ہے کہ جن کے بعد ہی کوئی ادارہ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکتا ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ دنیا میں جتنے بھی ادارے قائم ہوئے ہیں وہ آج ہوں یا ماضی میں قائم ہوئے ہوں، وہ یہی دو کام کرتے ہیں۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ فرد کی حیثیت سے تحقیقی کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ہماری امت کی تاریخ میں بڑے جلیل القدر علماء ہوئے ہیں جنہوں نے مختلف موضوعات پر غیر معمولی کام کیا ہے۔ اس مسلمان امت میں علم کی بہت بڑی روایت قائم ہوئی ہے۔ اسی کو ابتدا میں بیان کیا گیا تھا کہ امت کی عظیم علمی روایت کا امین ہو کر اس ادارے کو کام کرنا چاہیے۔ یہاں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے جو اس سے پہلے سب اہل علم بیان کرتے رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، اور وہ لوگ جو علمی کام کرنا چاہیں، دین میں تحقیق کرنا چاہیں، ان کو سہولتیں فراہم پہنچانی ہیں۔ علم و تحقیق یہی اصل میں دو چیزیں ہیں۔ دعوت کے بارے میں تو پہلے بیان ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کو لے کر اٹھیں، اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کی کتاب لوگوں کو سنائیں، اللہ کی کتاب کے درس دیں، اللہ کی کتاب کے پڑھنے سمجھنے کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ وہ تو تذکیر بالقرآن ہے، وہی اصل دعوت ہے، وہی اصل پیغام ہے۔ لیکن پھر اس پیغام کی طرف متوجہ ہو کر اگر لوگ دین کو سمجھنا چاہیں تو ہر سطح پر سمجھنا چاہیں گے، یعنی آپ کے بچے بھی، آپ کے بڑے بھی، اور اسی طرح ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو آگے بڑھ کر یہ کہیں گے کہ ہم دین کے اسی طرح عالم بننا چاہتے ہیں جس طرح اس مسلمان امت کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ دین کے عالم بنتے رہے ہیں۔ تو ان سب کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا، ان کو بتانا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین اس طرح آیا ہے، اس کا یہ پس منظر ہے، اس پر اب تک کیا علمی کام ہوا ہے اس سے انہیں آگاہ کیا جائے، یہ سب چیزیں ہمیشہ سے ہمارے ہاں لوگوں کی توجہات کا مرکز رہی ہیں۔ پوری تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، بر صغیر میں، عالم عرب میں، اسی طرح مشرق بعید کے ملکوں میں ہر جگہ علماء یہی کام کرتے رہے ہیں، یعنی علم اور تحقیق، علم اور تحقیق۔ تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ اب آسمان سے وحی نہیں آئے گی، اس لیے جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ موجود ہے اس کو بار بار دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم چند دن کے لیے بھی بے نیاز ہو کر بیٹھ جائیں کہ اب سب کچھ ہو گیا ہے۔ انسان ہے، انسانی فکر پیدا ہوتا رہتا ہے، اس میں طرح طرح کے تغیرات آتے رہتے ہیں، اس کی غلطیاں واضح ہوتی رہتی ہیں۔ انسانی فکر اپنے اندر صحیح و خطا کے امکانات کے ساتھ آگے بڑھنے ہی کا طریقہ رکھتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کا بار بار جائزہ لیا جاتا رہے۔ یہ بار بار جائزہ لینا ہی اصل میں تحقیقی کام ہے۔ تو جو لوگ کسی ایک شعبے میں یہ کام کر رہے ہوں، بحیثیت مجموعی کام کر رہے ہوں، ان کو اچھی سے اچھی سہولتیں فراہم پہنچانا، کام کے مواقع فراہم کرنا، اسی کے لیے ادارے قائم کرنے چاہیے، اور تعلیم تربیت اور کیا کام ہے جو کرنا ہے۔ جی اچھا، ہم سب یہ جو تحقیق کا مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا خوش قسم کا ایک کام ہوتا ہے۔ محققین خاموشی سے بیٹھ کے پتا پانی کر کے وہ چٹائیاں توڑ کے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، لفظ کے معنی پر بحث اس طرح کی۔ بالعموم ہم نے دیکھا ہے کہ اداروں کی جو فضائیں ہوتی ہیں ان کو معاشرے سے اپنا ربط قائم رکھنا ہوتا ہے، ان کو لوگوں سے ڈونیشن بھی چاہیے ہوتا ہے، تو یہ جو پہلو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی ایک تحقیق کا مرحلہ ہو گیا ہے، اب ہم نے مزید اپنے وسائل اس پہ نہیں جھونکنے بلکہ وہ ایسا کام کریں کہ جس سے فی الفور نتائج معاشرے میں نظر آ جائیں۔ تو بالعموم ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ تحقیقی بجٹس بھی اور تحقیقی معاملات پر لوگوں کو آمادہ کرنا اور اداروں کی نفسیات کو آمادہ کرنا کہ وہ یہ کوئی اہمیت دیں اس کام کو، اس کی بھی کمی نظر آتی ہے۔ یہ مشکل ہر جگہ موجود ہوتی ہے، یہ اداروں میں بھی ہے،
یہ ہماری حکومتوں میں بھی ہے. یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو نظم حکومت قائم ہوئے ہیں ان میں بھی کتنے وسائل ہیں جو ہم تحقیق کے لیے یا تعلیم کے لیے خاص کرتے ہیں. جن ملکوں نے اس معاملے میں فراخی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے پھر آگے ترقی بھی کی ہے. تو اداروں میں بھی یہی ہوگا کہ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں تک پہنچنا بھی ہے, توجہ بھی دلانی ہے. جس طرح حکومتوں کو بڑی جدوجہد کرنا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آمادہ کریں کہ وہ فراخی کے ساتھ ٹیکس ادا کریں, بالکل اسی طرح ادارے بھی لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں. تو ان کو انہیں آمادہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ انفاق کریں اور ان اداروں کے لیے وہ قوت فراہم کریں کہ یہ خدمت انجام دے سکیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں اس میں لوگوں نے کوئی کمی نہیں کی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہر مدرسہ فکر کے بہت بڑے بڑے ادارے قائم ہیں اور ان میں علم تحقیق کی جو خدمت ان کے خیال کے مطابق ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے. اس وقت بھی اصلاً اگر آپ دیکھیے تو تمام مدارس فکر یہی کام کر رہے ہیں. اسی نوعیت کا ایک کام ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں بہت سی یونیورسٹیاں ہیں, بہت سے اسکول ہیں, بہت سے تحقیقی ادارے ہیں, وہ دنیوی علوم کی خدمت انجام دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دین کے علوم کی بھی ایسی ہی خدمت ہو, دین کو بھی اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے, اور جس طرح دین میں تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کا حق ہے وہ ہر سطح پر ہوتا رہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ماضی میں انفرادی طور پر بھی لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی کرتے رہے ہیں. یہی صورتحال اس وقت بھی جاری ہے. ٹھیک. اچھا, ہم سے ایک اور نقطہ آپ نے بیان کیا کہ جو محققین ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں, تحقیق کرنا چاہتے ہیں, ان کو ادارہ ایک فضا مہیا کرے اور ان کو سہولیات دے جو ان کی تحقیق میں معاون ہو. ہمارے یہاں بالعموم جو دینی پس منظر کے ادارے بنتے ہیں ان میں جو خواہش سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک کوئی بڑا گرو ہے, ایک کوئی بڑی شخصیت ہے, اس کے رنگ میں رنگنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, اور جو بھی شخص کسی اطلاقی معاملے میں بھی اس کی کسی رائے سے اختلاف کرے تو جو مجموعی فضا ہے اداروں کی اس کے اندر اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی ڈیویٹ ہو رہا ہے, شاید ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہے, اس کی کوئی اپنے اغراض و مقاصد ہیں. اس طرح کی مضموم فضا کا خاتمہ کتنا ضروری ہے, بالخصوص ان اداروں میں جو دینی اور تحقیقی دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں؟ ہر ادارے میں اس طرح کی فضا کا خاتمہ ہونا چاہیے. وہ ہماری یونیورسٹیوں میں پیدا ہو جائے, وہاں بھی تباہی اور بربادی پیدا ہوتی ہے. وہ دینی اداروں میں ہو تو وہاں پر بھی مقاصد پیچھے رہ جاتے ہیں اور باقی چیزیں آگے آ جاتی ہیں. تو یہ تو وہ چیز ہے جس کو آپ اخلاقی تطہیر کہتے ہیں. یعنی مقصد سامنے رہے, اچھی فضا ہو, حسن ظن کے ساتھ لوگ ایک دوسرے سے کام لیں, ایک دوسرے کے کام کی قدر کریں, ہر کام کی اہمیت سمجھیں. کچھ کام پس منظر میں بیٹھ کر کرنے کے ہوتے ہیں, کچھ آگے جا کر کرنے کے ہوتے ہیں. علم اور تحقیق میں بھی بعض لوگ بڑی غیر معمولی خدمات انجام دیتے ہیں لیکن اس طرح لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے. اسی طرح اہتمام کرنے والوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی کسی ادارے کو بنانے میں لگا دیتے ہیں لیکن لوگ بالعموم اس طریقے سے ان سے واقف نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہیں, ان کو پیش نظر رکھ کر ہی یہ جدوجہد کرنا پڑتی ہے. ہم انسانوں کے معاشرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, انسان جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. قومی سطح پر بھی جو اخلاقیات پیدا ہو جاتی ہے اسی کا ظہور اداروں میں ہوتا ہے, اسی کا ظہور بعد میں نظم حکومت میں بھی ہوتا ہے. اس وقت ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے نا کہ ہمارے یہاں نظم حکومت میں کیا معاملات کس صورت میں سامنے آتے ہیں. یہی معاملہ آپ کو اداروں میں بھی نظر آتا ہے. تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے. وہ لوگ جو اداروں کا نظم قائم کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ادارے فروغ پائیں, وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کرتے رہیں, توجہ دلاتے رہیں, بار بار توجہ دلاتے رہیں اور مقاصد کی یاد دہانی کے ساتھ کوشش کریں کہ لوگ آگے بڑھتے رہیں. آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب یہ 3 نکات تھے جن کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ جو ادارہ آپ کے پیش نظر ہے اس کے بارے میں اس کا لائحہ عمل, عالمی سطح پہ تذکیر بالقرآن, اسی طرح شریعت اور ایمان و اخلاق کی تعلیم, اور تیسرا جو محققین ہیں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو سہولیات فراہم کرنا. چوتھا نقطہ آپ نے یہاں بیان کیا ہے کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ جہاں ممکن ہے اسلامی علوم کی ایسی درسگاہیں قائم کریں جن کا مقصد دین کے صحیح الفکر علماء اور محققین تیار کرنا ہو. دوسرا نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ایف اے, ایف ایس سی اور
اے لیول تک نہایت اعلیٰ معیار کے اسکول قائم کریں جن میں تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ طالب علموں کی تحقیقی تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما، ان کی دینی اور تہذیبی تربیت بھی پیش نظر ہو۔ اور تیسرا نقطہ، عام اسکولوں کے طلباء کے لیے دینی تعلیم کے ایسے ہفتہ وار مدارس قائم کریں جن میں قرآن کی دعوت خود قرآن ہی کے ذریعے سے طالب علموں کے ذہن میں اس طرح راسخ کر دی جائے کہ بعد کے زمانوں میں وہ پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہ سکیں۔ یہ تینوں نکات اس میں آپ نے بتایا ہے کہ ادارے لوگوں کو آمادہ کریں، یہاں کیا کہنا پیش نظر؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک ادارہ تو سب کام نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ بہت سی چیزوں کو کسی ایک جگہ پر لے آتے ہیں اور ایک ہی ادارہ ان کا محور بن جاتا ہے تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے کہ اس میں لوگوں کو بھی توجہ دلائی جائے کہ جو چیزیں یہاں وہ سمجھ چکے ہیں یا جن چیزوں کو وہ اب جانتے ہیں کہ اہمیت دینی چاہیے، ان کو سامنے رکھ کر تعلیمی ادارے بنائیں۔ تعلیمی ادارے تینوں سطحوں پر بننے چاہیے، یعنی عام تعلیم کے ادارے بنائے جائیں، اچھے ادارے جس طرح کے دنیا میں بن رہے ہیں اور ہمیشہ بنتے رہیں گے۔ اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم جو 12 سال کی تعلیم ہے وہ اس طریقے سے دی جائے کہ انسان کی ساری ضروریات اس سے پوری ہوں۔ 12 سال کی تعلیم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ براڈ بیس، وسیع بنیاد ہونی چاہیے۔ اس میں بچے مختلف علوم فنون سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ علم کے طور پر وہ دین کا مطالعہ بھی کر لیں جس طرح کے کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ مسلمان بچوں کی یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر جگہ آپ ادارے قائم نہیں کر سکتے، تو ایسے بہت سے ادارے دنیا میں پہلے سے قائم ہیں جہاں لوگ تعلیم پا رہے ہیں، وہ تعلیم پائیں گے، ان کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ ہفتے اتوار کو، یعنی وہ وقت جب کہ وہ کچھ وقت نکال سکیں، ان کی تعلیم تربیت کا بھی اہتمام کریں۔ یہی چیز باقاعدہ دینی علوم کے ادارے بنانے کی صورت میں بھی ہوگی۔ تو اصل میں تعلیم تعلم ہے جس کے لیے لوگوں کو ہی توجہ دلائی جائے گی کہ وہ آگے بڑھیں اور اس طرح کے ادارے قائم کریں۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری نقطہ آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایسی خانقاہیں آخری نقطہ آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایسی خانقاہیں قائم کریں جہاں لوگ وقتاً فوقتاً اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر آئیں، علماء اور صالحین کی صحبت سے مستفید ہوں، ان سے دین سیکھیں اور چند روز کے لیے یکسوئی کے ساتھ ذکر و عبادت میں مشغول رہ کر اپنے لیے پاکیزگی قلب اور پاکیزی قلب و نظر کا اہتمام کریں۔ یہ خانقاہ کا لفظ ہمارے ہاں بالعموم تو صوفیہ کی جانب سے سامنے آتا ہے، آپ بھی اکثر خانقاہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ادارے کی جو اغراض و مقاصد ہیں اس تک میں آپ نے اس کو لکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہ خانقاہ تربیت کا ادارہ ہے اور بڑا اہم ادارہ ہے۔ بچے کو آپ تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تمہیں معاشرے کو کیسے سمجھنا ہے، تمہارے اخلاقی رویوں کی تطہیر کیسے ہونی ہے، تمہارے تعلقات اور روابط کی کیا نوعیتیں ہوں گی، یہ سب بچے کو بتاتے ہیں نا۔ جب بھی آپ بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، بلکہ میں تو اصرار کرتا ہوں کہ تربیت سے ابتدا کرنی چاہیے۔ یعنی پہلے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اچھے انسان بنیں۔ اچھا انسان کیسے بنتا ہے، اچھا شہری کیسے بنتا ہے، باہمی تعلقات کی تطہیر کیسے ہوتی ہے، اخلاقی وجود کو انسان کیسے پہچانتا ہے، اس اخلاقی وجود کی نشو و نما کے لیے کیا اہتمام کرتا ہے، تو یہ بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب بچے تعلیم پاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ایک کے بعد دوسرا علم سیکھتے چلے جاتے ہیں، سیکھنے کے بعد دنیا میں چلے جاتے ہیں، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد چلا گیا، اب دنیا میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کے علم و فکر پر زنگ لگ جاتا ہے، ذہن پر زنگ لگ جاتا ہے، اس کو بہت سی چیزوں کے بارے میں خلجان لاحق ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس کی طبیعت پر برے اثرات ہوتے ہیں، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ لوگوں سے معاملات کرتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے پھر ریفریش کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہی معاملہ دنیا کے سارے ادارے کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، بعض شعبوں میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو پھر کچھ دن کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ آئیں اور آ کر اپنا علم تازہ کر لیں، اپنا فکر تازہ کر لیں، اپنے عملی معاملات میں کچھ نظم پیدا کر لیں، کچھ ایک مرتبہ پھر سیکھ لیں کہ ڈسپلن کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ آپ کی بیوروکریسی کے لیے یہی اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف کمپنیاں، مختلف علمی فکری ادارے تو ایک طرف، جو صنعتی نوعیت کے ادارے ہیں وہ بھی یہ اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ تو عام انسانی سطح پر بھی اس اہتمام کی ضرورت ہے کہ جب بچے ہوں گے تو وہ درسگاہوں میں جائیں گے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وقتاً فوقتاً ان کے لیے ایسی درسگاہوں کا یا تربیت گاہوں کا اہتمام ہونا چاہیے
کہ جہاں وہ آ کے کچھ وقت گزار سکیں اور اپنی طبیعت کا زنگ اتار سکیں، پھر تازہ دم ہو کر زندگی کے امتحان میں جا کے شریک ہو جائیں۔ تو اس کے لیے جو ادارہ ہے، جیسے آپ لفظ کالج بولتے ہیں، یونیورسٹی بولتے ہیں، ظاہر ہے یہ الفاظ تاریخ نے پیدا کیے ہیں، ایسے ہی ہمارے ہاں بڑوں کی تربیت کے لیے جو ادارہ وجود میں آیا وہ خانقاہ کا ادارہ ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی مفید ادارہ تھا، بہت ہی مفید ادارہ ہے۔ اس کو اب جدید خطوط پر استوار کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ عام طور پر ایک شیخ طریقت کی درسگاہ رہا ہے، اس سے اوپر اٹھا کر اس کو ایک ایسے ادارے میں تبدیل کر دینا چاہیے کہ جہاں لوگ زندگی کی ہمہ ہمی سے نکل کر اپنی تربیت کا اہتمام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب نقطہ آپ نے واضح کیا۔ 19 نشستوں پر مشتمل دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ ہم نے گفتگو کا آغاز آپ سے کیا تھا، دین میں جب دعوت کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے مبہم سے تصورات ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی کتاب اور مولانا مودودی کی فکر، آپ کے نزدیک جو دعوت کے 4 مختلف زاویے ہیں، پیغمبر کی دعوت، ذریت ابراہیم کی دعوت، علماء کی دعوت، نظم اجتماعی کی دعوت، اور اس کے بعد آپ کی اپنی لکھی ہوئی تحریر ہماری دعوت، اور ادارے کا یہ تعارف لفظ ہم نے آپ سے سنا، پڑھا، سمجھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ایک عام آدمی کے لیے آپ خلاصہ بھی کر دیں کہ جو پوری گفتگو ہم نے کی ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ دین کا عالم بنے تو وہ اپنے حدود بھی سمجھ لے، اپنا کام بھی سمجھ لے۔ اس کے حدود کیا ہیں؟ یہی کہ اس کو اب اس علم کی خدمت کرنی ہے۔ دنیا میں باقی زندگی کے معاملات یا شعبے وہ لوگوں نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب ایک شخص نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ طبیب بنے گا تو پھر اس کو جاننا چاہیے کہ طبیب کے حدود کیا ہیں، اس کو ان حدود میں کیسے کام کرنا ہے۔ تو ایک عالم کے لیے بھی وہی میدان صحیح میدان ہے جس کا اس نے انتخاب کر لیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگر کسی آدمی نے یہ انتخاب کر لیا ہے اور اس کو بعد میں یہ احساس ہوا کہ اس کا کوئی اور میدان ہے تو اسے تبدیل نہیں کرنا چاہیے، وہ تبدیل کر لے، دوسرے میدان میں چلا جائے۔ لیکن اگر اس نے اس کو انتخاب کر لیا ہے تو پھر اس کا حق ادا کرے، اور اس کا حق 3 ہی کاموں میں ادا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو تحقیق کی جائے، یعنی دین کے علم کو بار بار دیکھا جاتا رہے، ری وزٹ کریں، ریویو کریں، ریکنسٹرکٹ کرتے رہیں۔ یہ کام ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ علم انسانی فکر میں ڈلتا ہے تو اس میں صحیح و خطا کے سارے عوامل شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کام بند نہیں ہونا چاہیے، کسی دن بھی، کسی لمحے میں بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کی، بڑوں کی، اور آگے عالم بننے والوں کی، اس کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے رکھنا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کی تعلیم، اس کو پھر آگے آپ بڑے بڑے اداروں میں تبدیل کر دیں، اس کو درسگاہوں میں تبدیل کر دیں، اس کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کر دیں، اس کو خانقاہوں میں تبدیل کر دیں، وہ پھر اس کا منتہا کمال ہے۔ لیکن کم سے کم انفرادی سطح پر اس کام کا اہتمام ہر عالم کو کرنا چاہیے۔ اس کا اصل کام یہی ہے، اور اپنے اس اصل کام میں اسے کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے اصل کام کے حدود سے باہر نکلنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سبھی نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ 19 نشستوں پر مشتمل ہم نے یہ گفتگو کی۔ ہر وہ آدمی دنیا میں جو دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، غامدی صاحب نے بہت ہی گہرے اس میں ایسے نکات اٹھائے ہیں جن کو بہت دقت نظر سے سننے کی ضرورت ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنے اندر یہ جذبہ محسوس کرتا ہے کہ وہ دینی اداروں کی خدمت کرے، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اس گفتگو کو کاپی قلم لے کر ایک سلیبس کی حیثیت سے سنیں اور اس کو آگے بڑھائے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔